مریم نواز نے نیب میں پیشی پہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مولانا کا کہنا ہے کہ مریم اکیلی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اور کارکنان بھی ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز کی نیب میں پیشی بھی عوامی مسئلہ ہے، جو اپوزیشن کی ساری جماعتیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑی ہیں؟ دیکھیں صاحب، سوال آپ کا اس سوال کے بطن میں، اس سوال کی کوکھ میں اس کا جواب موجود ہے۔ اگر کوئی بد ذہن اور بد ضمیر نہ ہو، ایک کیس ہے نا جی، جھوٹا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ منہ توڑ جواب دیں اس کا 2+2 سارا۔ تو ان کے جو بی کے جو والد ہیں، انہوں نے تو کیمروں کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کی ہوئی ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو تمہیں اس سے کیا؟ اس سے زیادہ بڑا اعتراف جرم ممکن ہی نہیں۔ میرے بھی کوئی ہیں 4-6 اثاثے، ہمبل جو ایک روٹین میں جو بندہ زندگی میں کام کرتا ہے، پوچھ لو بھائی، میں تو یہ کبھی نہیں کہوں گا، پوچھو، منہ توڑ جواب دوں گا، اور اگر کوئی فرق ہوگا تو 19-20 کا ہوگا، چونکہ ظاہر ہے میں کوئی اکاؤنٹنٹ تو نہیں ہوں، نہ میری کوئی ایسی امپائر ہے کہ میں نے اکاؤنٹنٹس رکھے ہوں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہر قسم کے پروفیشنلز کی بھیڑ لگی ہوتی ہے، ان کو تو ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، ایسے منہ پہ ماریں جیسے تھپڑ پڑتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو بات آپ نے کی ہے تو بھائی میرے، یہ دھمکی نہ نیب کے لیے ہے نہ حکومت کے لیے ہے، بیسیکلی یہ دھمکی ریاست کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست کی رٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس ملک کے سارے قانون صرف لاوارثوں کے لیے ہیں، پورے پاکستان کی جیلوں، بتائیں آپ، حکومت کرے یہ کام، پورے پاکستان کی جیلیں، بتائیں ٹوٹل قیدی کتنے ہیں، ان قیدیوں پہ کیسے کیسے الزامات ہیں، ان کا کن کن طبقوں سے انکم بریکٹ کیا ان کی تعلق ہے، ان کو کس کس جرم میں کیسی کیسی سزا ملی ہے، اور جیلوں میں ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے۔ چلو میں ایک آبزرور کے طور پہ اپنی زندگی کے 2-3-4 مہینے صرف اس کام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ بھائی میرے، سادہ بات ہے، یہ سارے ملک کی بے شمار جیلیں، مجھے نہیں پتا کتنی، اور کیپیسٹی سے کئی گنا زیادہ قیدی ہیں، ان میں ڈکیت ہے ہی کوئی نہیں، یہ رازن، یہ گنڈ کا چھوٹے موٹے مرغی چور، مولی چور ہے ہی نہیں۔ کتنی بار میں آپ کو عرض کروں، آپ قانون کے طالب علم ہو سیف علی صاحب، کتنی بار کہوں کہ یہ اس ملک کا سارا نظام ایک ایسے جال کی مانند ہے جس سے چھوٹی مچھلی بچ نہیں سکتی اور مگرمچھ پکڑا جا نہیں سکتا، ختم ہوئی بات۔ تو کمال کی بات ہے کہ بنچ آف کرمنلز، جرائم پیشہ، سزا یافتہ لوگوں کا ایک گروہ ریاست کو، حکومت کو، اس کے اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ہمارا اللہ خیر کرے، لیکن ایک بات ہے، اللہ کی خیر کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا خالق، یہ یاد رکھنا آپ، اسے اپنی تخلیق سے بڑی محبت ہے، 70 ماہوں سے زیادہ، لیکن جہنم بھی اسی رب العالمین کا بنایا ہوا ہے۔ اگر فیصلہ وہیں ہونا ہے تو اس کا انتظار کریں، یہاں مجھے ابھی دور دور تک کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ کیا مولانا اس نازک ترین صورتحال کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں؟
اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ویکسین نہ لگوائیں یا پھر کورونا نام کی کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ فیضان رحیم صاحب، آپ میرے بہت ایک لاڈلے بھانجے کے ہم نام ہو، اس کا نام بھی فیضان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فضل الرحمان، مجھے نہیں پتا مولانا صاحب نے کیا کہا ہے کہ کورونا فراڈ ہے یا پھر پاکستان آنے والی ویکسین۔ پاکستان آنے والی ویکسین ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج وہ چائنیز کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مجھے یہ بات کرتے ہوئے ندامت محسوس ہو رہی ہے کہ پھر چین فراڈ ہے اور چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی فراڈ ہے۔ مولانا صاحب کی بات کا اگر آپ سلیس اور عوامی زبان میں ترجمہ کریں تو وہ صرف یہی ہے، نہ کرونا فراڈ ہے نہ یہ ویکسین فراڈ ہے۔ یہ چونکہ پڑھے لکھوں والا معاملہ ہے نا، مولانا میرے جیسے ہی جاہل ہیں بیچارے، اپنا اپنا ہوتا ہے نا کھاتا۔ مجھے کوئی تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا آتا ہے فلانا، میرا ایسی خراب ہو جائے، مجھے ٹیکنیشین چاہیے، میری گاڑی کا مسئلہ ہو، ورک شاپ جائے، مجھے کوئی تھوڑی سی کوئی بیماری نظر آئے، مجھے ڈاکٹر چاہیے، تو ہم سبھی بیسیکلی جاہل ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ جو رواج ہے فلانا عالم ہے، فلانا، کوئی عالم نہیں ہے اس قرۂ عرض پہ، کوئی عالم نہیں ہے، نہ کوئی عالم ہو سکتا ہے۔ عالم صرف ایک خالق و مالک و رازق، سوائے اس کے کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ہم اپنی اپنی چھوٹی ریڑیاں، چھاپڑیاں، خانچے، دکانیں اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہ مولانا نے ادھر منہ مارا ہے جو ان کا فیلڈ نہیں ہے، وہ نہیں جانتے۔ اچھا، اور یہ تو دیباچہ سمجھ لیں۔ میں نصابی کتابی تاریخی حوالوں سے بات کروں گا، آخری چھوٹی سی، اور وہ یہ کہ اگر ہمارے مذہبی سیاسی، خاص طور پہ مذہبی سیاسی، صرف مذہبی نہیں، مذہبی سیاسی رہنماؤں کا کوئی لیول ہوتا، انٹلیکچول لیول ہوتا، تو کیا آج پورا عالم اسلام اس سال میں ہوتا؟ کیا ہم اسی طرح راندہ درگاہ ہوتے؟ ہزاروں میں مکہ اور مدینہ کی پاپولیشن تھی، حضور وہ بنیادیں دے گئے، وہ فصل لوگ آ گئے جنہوں نے کیسر و کسرا اور پھر خود سپر پار رہے۔ کبھی بغداد نیو یارک تھا، وہ کبھی اندلس نیو یارک تھا، کاٹبہ۔ ہمیں اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کبھی غور سے دیکھیں، غیر جانبداری سے، یہ فرقے مرقے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ مسالک وغیرہ، ان سے ماورا ہو کے ہسٹری کے ایک نیوٹرل نارمل اسٹوڈنٹ کے طور پہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو خود علم ہو جائے گا کہ اس عالم اسلام کو یہاں تک پہنچانے والے لوگ تھے کون۔